ولكن لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں شہادت کربلا احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اور پچھلے جمعہ مبارکہ میں ہم نے ان احادیث کا مطالعہ کیا جن احادیث میں شہادت کربلا، واقعہ کربلا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جن کا تعلق شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان احادیث مبارکہ کا گزشتہ جمعہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ بیان جمعہ کے لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کا ذکر فرمایا جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، ان لوگوں کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی شان اور ان کی عزت و عظمت کو سورہ بقرہ میں اور سورہ الانفال میں ان کے اس مرتبے کو ذکر کیا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے
ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، قتل کیا جائے، اسے مردہ کہنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، انہیں مردہ نہ کہو، مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ گمان کرنے، مردہ خیال کرنے، مردہ تصور کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ دوسری آیت کریمہ میں ذرا غور کیجئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، انہیں مردہ تصور نہ کرو، انہیں مردہ خیال نہ کرو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رزق بھی دیے جاتے ہیں، فرحین، وہ تو بہت خوش ہیں، اللہ نے ان پر جو فضل کیا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنا فضل ان پہ جو کیا ہے، جو مرتبہ شہادت دیا ہے، اس پر وہ اپنے رب کی عطاؤں پر بڑے ہی خوش ہیں۔ ان کو مردہ گمان کرنا، مردہ تصور کرنا بھی اس آیت کریمہ کے اندر منع کر دیا گیا۔ ان دونوں آیتوں میں شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اللہ کے راستے میں جو قتل کیا جاتا ہے ہم اسے شہید کہتے ہیں۔ یہ نقطہ کم از کم تمام سننے والوں کے ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ہم پھر انہیں شہید کیوں کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جاتے ہیں؟ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو ان دو آیتوں سے ملائیں گے تو بات بالکل سمجھ میں آئے گی اور واضح ہو جائے گی کہ ہم انہیں شہید کیوں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو ان کے لیے قتیل کا لفظ استعمال، قتل کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائیں۔ اب حضور کی حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے قتل کا لفظ استعمال ہوا، اور حدیث شریف میں بتایا گیا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو، نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے راستے میں جو لوگ مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، انہیں شہید اس لیے کہتے ہیں کہ زبان رسالت نے ان لوگوں کو شہید کا ٹائٹل عطا کیا ہے۔ شہید ایک منصب ہے،
ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ واقعہ کربلا کو اور شہادت امام علی مرتبت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بڑی ہی قابل توجہ ہے کہ اتنا بڑا منصب ہے شہادت، جس کا قرآن مجید میں بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ لہذا اس منصب کو پانے کے لیے اور اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے جلیل القدر صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام آرزو کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب زندگی کا آخری حج کیا، شہادت سے 20 دن پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میدان عرفات میں دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد حبیبک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر اور اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت دے۔ دو تمنائیں کی حضرت عمر نے، ایک مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے، دوسری تمنا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت آئے۔ یہ ان کی آرزو تھی، یہ تمنا تھی۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور وہ کہاں شہید ہوئے، مدینہ منورہ کی فضائیں بھی میسر آئیں اور مسجد نبوی شریف کی پرکیف بہاریں بھی میسر آئیں، اور محراب نبوی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ شہید محراب نبوی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ۔ لہٰذا یہ شہادت کوئی ایسا منصب نہیں جس کے لیے لوگ چھپتے پھرتے ہوں کہ کہیں میں قتل نہ ہو جاؤں، کہیں میں مارا نہ جاؤں۔ بالکل یہ انداز جو ہے آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی تمنا اور آرزو کو پیش نظر رکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جبل احد پہ تشریف لے گئے اور حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ، اور جبل احد پہ جا کے حضور نے جیسے ہی قدم مبارک رکھا، احد پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا، جنبش کرنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دائیں پائے اقدس کی ٹھوکر ماری احد پہاڑ کو۔ حضور نے فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ شہادتیں بعد میں ہونی ہیں اور حضور پہلے بتا رہے ہیں، لیکن یہاں میں آج ایک اور اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت عمر اور حضرت عثمان نے جب حضور کی زبان سے سنا کہ تجھ پر دو شہید بھی کھڑے ہیں، تو کیا ان ہستیوں نے کبھی دعا کی کہ ہم قتل ہونے سے بچ جائیں، ہم شہید ہونے سے بچ جائیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسا منصب ہے جس کے لیے صحابہ تڑپتے تھے، آرزو کرتے تھے، مر جاتا ہے، ہیضے سے بستر پہ مر جاتا ہے، کیا کرتے تھے۔ جس طرح حسنین کریمین کے فضائل اور مناقب اور واقعہ کربلا حدیث کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں، پچھلے جمعے میں نے سارا بیان ہی اسی موضوع پہ کیا تھا، تاکہ آج جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آدمی شہید ہوتا ہے تو بعد میں اس کی شہادت کی خبر لوگوں تک پہنچتی ہے، فلاں مارا گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ امام عرش مقام، امام عالی مرتبت، امام عالی وقار، نواسہ سید الابرار، جگر گوشہ بطول، راقب دوش مصطفیٰ،
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی کم سن تھے تو ان کی شہادت کی خبر جو ہے اطراف و اکناف عالم میں مشہور ہو گئی تھی۔ کبھی حضرت حسین نے نانا جان سے نہیں کہا کہ آپ دعا کریں میں قتل ہونے سے بچ جاؤں، میں شہید ہونے سے بچ جاؤں۔ اطلاع اور خبر مشہور ہو گئی، لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ منصب ہے، یہ تو بڑے مقدر والوں کو شہادت ملتی ہے۔ تو حضرت امام علی مقام اللہ کی رضا پہ راضی تھے، اس لیے شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، لیکن بچنے کی دعا کبھی نہیں کی، اور نہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی حسین کے بچنے کی دعا کی۔ دعا مانگی تو حضور نے ایک ہی دعا مانگی، شہادت کی خبر دی، اطلاع دی نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن میں۔ حضور نے دعا کیا مانگی تھی، ذرا غور کیجئے، اس دعا کو ذرا بڑا گہرائی میں جا کر ذرا سوچیں۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یا اللہ جب میرا یہ نواسا، میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہو رہا ہو تو میرے اس بیٹے کو صبر بھی دینا، اور جو شہادتیں اور قربانیاں پیش کرے اس پر اجر بھی عطا کرنا۔ اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ حضور نے صبر کی بھی دعا کی اور اجر کی بھی دعا کی۔ یہ ان کی شہادت کی خبر بچپن میں مشہور ہو گئی تھی۔ تو ان شہادتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، بہت لوگ شہید ہوئے، ہر دور میں شہید ہوتے ہیں، قیامت تک لوگ شہید ہوتے رہیں گے، لیکن جو شہرت شہادت امام حسین کو حاصل ہوئی ہے، کسی اور شہید کو وہ شہادت کی شہرت کا وہ مقام نہیں ملا جو حضرت حسین پاک کی شہادت کو مقام ملا۔ اس لیے کہ ان کی شہادت بڑی منفرد قسم کی شہادت تھی۔ آج ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے۔ سخاوت کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو سخاوت کا لفظ بولنا آسان ہے، فلاں صاحب بڑے سخی ہیں، فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بڑا سخی ہے۔ لوگوں کی سخاوتوں کے قصے بڑے مشہور ہیں، یہاں تک کہ مسجد میں اگر کوئی پمپ لگوا دے تو پورے نمازی کہتے ہیں بھئی حاجی صاحب بڑے سخی آدمی ہیں، آج انہوں نے مسجد میں پمپ لگوایا ہے۔ کوئی مسجد میں قالین بچھا دے، لوگ کہتے ہیں بہت سخی ہے، مسجد میں قالین بچھا دیا۔ جو 5-10 دیگیں کسی محفل میں عطیہ کر دے، لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب کی کیا بات ہے، آج کے سارے لنگر کا خرچہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ لیکن ذرا چشم تصور میں سوچیں، پیسے اللہ کی راہ میں دینا آسان ہے، مسجد میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، محفلوں میں لنگر کی دیگیں دینا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن حسین نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا؟ گھر کا گھر ہی جو کربلا میں موجود تھا وہ دین اسلام پہ وار دیا۔ پھر ان سے بڑا مسجد میں اگر کوئی 1000 روپے کا نوٹ دے تو اس کی جیب میں اور نوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ بینک سے اگر 1 لاکھ کا چیک کاٹ کے کوئی مسجد کو کسی کو عطیہ کرتا ہے تو اس کے پاس تو پیسے موجود ہیں، پھر بھی ہم سخی پہ اس کی سخاوت کے ڈنڈورے پیٹتے ہیں۔ ذرا سوچئے سخی حسین پاک کی سخاوت کا کیا عالم ہے۔ امام حسین نے تو کربلا میں پلو جھاڑ دیا تھا، کچھ بھی نہ بچا تھا، کچھ بھی نہ بچا تھا۔ ایسی سخاوت کے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر، ان کا خون بھی شجر اسلام کی آبیاری کے لیے پیش کیا گیا۔ وہ ناہنجار لوگ جو حضرت امام حسین پر معاذ اللہ اتہام لگاتے ہیں، وہ تو اقتدار کے لیے گئے تھے،
وہ تو حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ میں پوچھتا ہوں جو جنگ کرنے کے لیے جائے، جو اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے جائے، وہ 6 مہینے کے بچوں کو لے کے نہیں جاتا، نہ وہ پردے دار عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ امام حسین کا نہ جنگ کا ارادہ تھا، نہ لڑائی کا ارادہ تھا، نہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، وہ تو نانا جان کے دین کے تحفظ کے لیے گئے تھے۔ اس لیے کہ سن 60 ہجری میں یزید بدبخت جب اقتدار پہ قابض ہوا، اس نے آتے ہی نماز کی پابندی کو اٹھا دی، کہ نماز کی پابندی کو ختم کر دیا، اور خلافت علی منہاج نبوت جس کی آبیاری ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں کی، پھر عمر فاروق اعظم نے آبیاری کی، پھر عثمان غنی نے آبیاری کی، پھر علی المرتضیٰ حیدر کرار نے خلافت کی آبیاری کی، پھر ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ خلیفہ راشد ہوئے، انہوں نے خلافت کی اس شجر کی آبیاری کی، اس گلشن کو آباد کیا۔ لیکن یزید نے اقتدار میں آتے ہی خلافت کی دھجیاں بکھیر دیں اور کیسر و کسریٰ کی روایات اور بادشاہت کو قائم کر دیا۔ عیاش مزاج تھا یزید، عیاش قسم کا آدمی تھا، عیش پرست تھا۔ اس کی شراب کی علت زبان زد خاص و عام تھی، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، زنا تو اس کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی، یہاں تک کہ سوتیلے بہن بھائی کا نکاح اس نے جائز قرار دے دیا، شریعت اسلامیہ کی حدوں کو توڑا اس نے۔ ایسے نازک وقت میں پھر امام علی مقام آپ میدان عمل میں اترے اور اپنے نانا جان کے دین کی بقا اور سلامتی کے لیے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد یہ مطالبہ کیا، گورنر مدینہ ولید کو لکھا کہ مدینہ منورہ میں 4 آدمی ہیں، ان سے بیعت لو میرے لیے، وہ میری اس امارت کو، میرے اقتدار کو، میری حکومت کو تسلیم کریں۔ اور اجلہ صحابہ کرام کی اولادیں موجود تھیں، دیکھیے یہ خود حضور کے صحابی ہیں۔ عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے تھے، ان کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ اور عمر میں ان 4 لوگوں میں سے بڑے تھے۔ حضرت عباس حضور کے چچا کا تو انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے موجود تھے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عمر تو شہید ہو چکے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر موجود تھے۔ حضرت زبیر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بیٹے عبداللہ زندہ تھے۔ ان تینوں سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اور چوتھی بڑی شخصیت جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ یہ دونوں جوان تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی جوان تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر عمر میں بڑے تھے، اب ان پہ بڑھاپے کی، ان 4 سے بیعت لو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اگر کوئی ظالم کی حمایت کرے گا تو وہ بھی ظالم ہی تصور کیا جائے گا، اگر کوئی فاسق کی حمایت کرے گا تو وہ بھی فاسق ہی تصور ہوگا، اگر کوئی فاجر کی حمایت کرے گا تو وہ بھی فاجر ہی تصور ہوگا، کوئی اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے کی حمایت کرے گا تو وہ بھی اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا شمار ہوگا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے 2 آپشن رکھے گئے یزید کی طرف سے، یا تو بیعت کر لیں یزید کی تو یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ ولید جو گورنر مدینہ تھا، اس کو ریٹن آرڈر آئے تھے یزید کے، تحریری حکم نامہ تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دو۔ حضرت امام علی مقام نے بیعت سے انکار کیا اور آپ مدینہ منورہ کو خیر بات کہہ کر مکہ شریف تشریف لے گئے۔ پوری دنیا تڑپتی اور ترستی ہے کہ حضور کے روضہ اطہر کی حاضری ہو، مدینہ منورہ کی زیارت و حاضری نصیب ہو۔ کیا مقام ہوگا جب حضور کا خاندان
مدینہ منورہ سے ہجرت کر رہا ہے، اس لیے کہ صاحب اقتدار لوگ خون حسین کے پیاسے بن گئے تھے، وہاں رہنا مناسب تصور نہ کیا، آپ پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ وہاں آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ اہل کوفہ نے خط بھیجے، اتنے خطوط آئے کہ کئی تھیلے بھر گئے خطوں کے۔ اہل کوفہ نے لکھا تھا کہ یزید ایک ظالم، جابر، عیاش، فاسق و فاجر، زانی اور شرابی قسم کا حکمران ہے، تو آپ تشریف لائیں۔ ہم نے تو مسند خلافت پر ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، حسن کو دیکھا، اب اقتدار پہ یزید قابض ہو گیا ہے، اس کے فسق و فجور سے ہمیں نجات دلائیے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر آپ جائزہ لیں کوفے کے حالات کیسے ہیں۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے محمد و ابراہیم یہ بھی ساتھ گئے حضرت امام مسلم بن عقیل کے۔ وہاں ایک روایت میں 20,000 22,000 کا ذکر ہے، دوسری میں 50,000 کا، بہرحال 20,000 ہوں یا 50,000، سب لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیعت کس بات کی کہ امام حسین تشریف لے آئیں، وہ کوفہ میں آ کر خلافت قائم کریں تاکہ یزید کے فسق و فجور سے ہمیں نجات مل جائے، تو ہم حسین ابن علی کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اب یزید جو ہے اس کا دارالسلطنت اس نے دمشق کو بنایا ہوا تھا، شام میں، دمشق میں وہ رہتا تھا یزید، کیونکہ پورا نظام سلطنت وہیں سے وہ کنٹرول کرتا تھا۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کوفے میں آئے ہیں اور سیدنا امام حسین کے نمائندہ اور ترجمان بن کے آئے، 50,000 آدمی ان کی بیعت کر چکا ہے، تو یزید کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر حسین کوفے میں آ گئے تو پھر میرا اقتدار قائم نہیں رہے گا، میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایک بڑا ظالمانہ قدم اٹھایا کہ کوفے کے جو گورنر تھے وہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، جو حضور کے صحابی تھے اور محب اہل بیت تھے۔ بیعت کی لوگوں نے، لیکن آپ نے کوئی تعرض نہیں کیا، کسی کو روکا نہیں، کسی کو منع نہیں کیا، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ یزید نے کہا کہ گورنر میرا ہو اور میرے خلاف ہی سرگرمیاں ہوں مسلم بن عقیل کی، اور میرے خلاف ہی اہل کوفہ بیعت کر لیں، تو پھر میری حکومت جو ہے وہ کیسے قائم رہے گی۔ اس نے فوری طور پر ایک بڑا ہی ظالمانہ قدم اٹھایا کہ صحابی رسول نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ انہیں معزول کر کے تو قریبی بستی جو بصرہ ہے، بصرے کا گورنر بڑا خونخوار مزاج تھا، بڑا متشدد، بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا، ابن زیاد، اسے کوفے کا گورنر بنا دیا، اور جو صحابی رسول کوفہ کے گورنر تھے انہیں معزول کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد جب آیا کوفے میں، اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی ہے حسین ابن علی کے لیے۔ اس نے اعلان کرایا کہ جو مسلم بن عقیل کی بیعت کرے گا، ساتھ دے گا، اس کی عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو جس نے بھی حسین ابن علی کا ساتھ دیا یا مسلم بن عقیل کا، ان کا حشر ایسا ہوگا کہ نسلیں یاد کریں گی۔ یہی وجہ ہوئی کہ حضرت امام مسلم نے کوفہ کی جامع مسجد میں جب مغرب کی نماز کی امامت فرمائی تو 50,000 آدمی پیچھے نماز کے لیے نیت باندھ رہا ہے، 50,000 آدمی۔ نکارے بج رہے تھے بازار میں کہ بیعت توڑ دو مسلم بن عقیل کی، ورنہ پھر یزید کا جو تازیانہ چلے گا وہ نصیحت پکڑو گے تو مجھ سے۔ امام مسلم بن عقیل نے جب مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیرا تو دیکھا پورے کے پوری مسجد خالی ہو گئی۔ نماز کے دوران ہی سارے مرید مسجد چھوڑ کے بھاگ گئے، تو آپ نے دیکھا صرف 2 بیٹے ان کے جو ساتھ آئے تھے مدینہ منورہ کے مسافر، وہ رہ گئے تھے، باقی سارے لوگ چلے گئے۔
نتیجتاً حضرت امام مسلم کو پکڑ لیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور ان کے دونوں بیٹے محمد و ابراہیم کو بھی شہید کیا گیا۔ جب 50,000 آدمی نے بیعت کی تو امام مسلم نے خط لکھ دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کہ حالات بہت اچھے ہیں، سازگار ہیں، آپ کے حق میں ہیں، آپ تشریف لے آئیں، لہذا آپ کے ابا جان بھی کوفہ میں تھے تو آپ یہاں تشریف لا کر یہاں قیام فرمائیں، یہاں شریعت اسلامیہ کا تحفظ یہاں کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ شہادت کی خبریں تو پہلے ہی حضور نے دے دی تھیں، حالات اس طرف جانے لگے، امام مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، ان کے 2 بچے بھی صاحبزادے بھی شہید ہو گئے۔ جس دن حضرت امام مسلم کوفہ میں شہید کیے گئے اسی دن امام حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ 100 اور کچھ افراد پر مشتمل قافلہ تھا جو مکہ مکرمہ سے کربلا جا رہا تھا کوفہ کی طرف۔ آدھا سفر جب طے کر لیا ہے تو راستے میں ایک عرب کا ایک بہت بڑا نامی گرامی شاعر تھا جس کا نام تھا فرزدق۔ وہ رات گزارنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرا تو اسے کسی نے بتایا کہ یہاں یہ جو قافلہ ٹھہرا ہوا ہے رات گزارنے کے لیے، اس قافلے میں نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حسین ابن علی بھی ہیں جو کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ فرزدق نے امام حسین کی زیارت کی اور ملاقات کی۔ اس نے کہا کہ آپ کوفے کا ارادہ ترک کر دیں، یہاں سے واپس چلے جائیں، میرا تو یہی مشورہ ہے، کیونکہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی شہید کر دیے گئے ہیں، ان کے 2 صاحبزادے بھی شہید کر دیے گئے ہیں، اور امام مسلم کی بیعت کرنے والے 50,000 آدمی نے بیعت توڑ دی ہے، اب وہ یزید کے حامی ہو گئے ہیں، لہذا آپ اپنا ارادہ ترک فرما دیں اور واپس مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ امام حسین نے ارادہ فرما لیا، کیونکہ جنگ کی تو نہ لڑائی نہ جنگ کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل چونکہ شہید ہو چکے تھے، ان کے بھائی بھی تھے امام حسین کے ساتھ قافلے میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی قتل ہو گیا، شہید ہو گیا ہے، تو ہم تو اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تو جائیں گے کوفہ اور بھائی کے قتل کا بدلہ لیں گے جا کر کے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کی طبیعت مبارکہ میں وفات تھی تو آپ نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے اپنے چچا زاد بھائیوں کے فیصلے سے اتفاق کیا اور پھر اس قافلے کا رخ جو ہے وہ کوفہ کی طرف ہو گیا۔ 2 محرم الحرام کو یہ کاروان اہل بیت، یہ قافلہ اہل بیت جس کی قیادت نواسہ سید الابرار سیدنا امام حسین اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ جب آپ کوفہ پہنچے رات کا وقت تھا، ابن سعد جو ہے عمر بن سعد جو یزید نے لشکر بھیجا تھا کہ امام حسین کسی طرح بھی کوفہ شہر میں داخل نہ ہوں، انہیں کوفہ سے باہری گھیر لیا جائے اور انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ میری بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ 2 محرم کو آپ پہنچے تو انہوں نے کوفے کے راستے پہ ناکے لگا دیے، تمام راستے بلاک ہو گئے کہ آپ کوفہ میں نہیں داخل ہو سکتے۔ جب امام علی مقام کوفہ کے قریب جہاں آپ رات کو ٹھہرے تھے، آپ نے فرمایا کہ سواریاں یہیں باندھ لو اور یہیں اتر جاؤ سامان وغیرہ لے کر کے۔ تو آپ نے وہاں جب اترے تو فرمایا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ ہم کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ایک آدمی نے کہا کہ اس جگہ کا نام نینوا ہے، نینوا۔ آپ نے فرمایا کیا اس کا نام اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا لفظ سنا امام حسین نے پڑھا اللہ اکبر، فرمایا یہ وہ جگہ آ گئی جہاں میں قتل کیا جاؤں گا، شہید کیا جاؤں گا۔ میں نے اپنے نانا جان سے سنا تھا ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا، میرے نانا پاک نے فرمایا تھا میری امت کے ہاتھوں میرا یہ بیٹا حسین قتل ہوگا، شہید ہوگا،
اور اس جگہ پہ شہید ہوگا یقال لہا کربلا، جسے لوگ کربلا کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سواریاں باندھنے کے لیے، جیسے قلعے جانور باندھنے کے لیے دیہاتوں میں قلعے ٹھوکتے ہیں نا، ساتھ جانور باندھتے ہیں، تو میخیں جہاں بھی گاڑی جاتی تھی وہاں سے خون نکلتا تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ جنگ صفین سے واپسی پر حضرت مولا علی میرے ابا جان اس جگہ پہ آئے تھے، تو اور آپ نے اس جگہ کی فضاؤں کو سونگ کر بتایا تھا کہ یہی وہ میدان ہے جہاں میرا بیٹا حسین پیاسا شہید کیا جائے گا۔ فرمایا وہ ساری شہادتیں، وہ ساری خبریں میرے علم میں ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہم اپنے مقتل میں پہنچ چکے ہیں، یہی میری قتل گاہ ہے، یہی میں قتل کیا جاؤں گا۔ 2 محرم کو یہ کاروان اہل بیت میدان کربلا میں خیمہ زن ہو گیا۔ 2 محرم سے لے کے 7 محرم تک مذاکرات چلتے رہے۔ ان کے 2 ہی مطالبے تھے یزیدیوں کے، یا بیعت کیجئے یزید کی، یا پھر تیار ہو جائیے آپ کو ہم قتل کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یزید کے پاس، مجھے لے چلو، میں چلتا ہوں یزید کے پاس، میں اس سے براہ راست گفتگو کرتا ہوں۔ وہ براہ راست گفتگو کیا تھی کہ حضرت امام حسین کے پاس جو کوفیوں کے خط تھے نا، تھیلے بھرے ہوئے تھے خطوں سے، وہ یزید کو جا کے آپ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ اہل کوفہ نے، میں خود نہیں آیا، یہ اہل کوفہ نے مجھے خط لکھ کر بلایا ہے اور یہ فلاں فلاں کے خطوط ہیں۔ اب وہ جانتے تھے کہ اگر امام حسین کو یزید کے پاس لے جایا جاتا ہے یا آپ چلے جاتے ہیں تو یہ تو خط دکھائیں گے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، 2 ہی آپشن ہے آپ کے پاس، مذاکرات ٹیبل ٹاک جب ہوئی نا تو 2 باتوں پہ، یا بیعت یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے پورے واقعے کربلا کی، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، امام حسین کیوں شہید کیے گئے، پورے واقعے کربلا کو ایک رباعی کے اندر آپ نے سمیٹ دیا، ایسے جیسے کہ پورے دریا کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیا۔ دیکھیے خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی رباعی، اس میں ہم بطور شعر ہی سنتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا اور کریں۔ ان میں کربلا کی حقیقت، شہادت حسین کیوں واقعہ ہوئی، اس کا جواب بھی پورا اس کے اندر ہے۔ خواجہ معین الدین فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ فاسق و فاجر، ظالم، عیاش، زانی اور شرابی، حدود اللہ کو پامال کرنے والا، اس کے ہاتھ پہ کیسے بیٹھ گئی؟ اس ہاتھ پہ تو رسول اللہ بوسے دیتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام میرے ہاتھوں کو چومتے تھے، تو یہ ہاتھ میں اس فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دے دوں؟ میں گردن کٹوانا مجھے منظور ہے، مگر یزید کی میں حمایت نہیں کر سکتا، نہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں۔ 7 محرم کو مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اب یزیدیوں نے ایک چال چلی کہ یزید کا بڑا پریشر ہے، حکومت کا پریشر ہے کہ حسین سے بیعت لو بیعت لو۔ سیاسی مخالفین کو پھر تنگ کیا جاتا ہے، ناجائز پرچے کیے جاتے ہیں، پکڑ دکڑ کر کے اندر ٹھونس دیا جاتا ہے، تاکہ جب شکنجہ کسا جائے گا تو گھبرا کے کہے گا چلو یار میرے ساتھ صلح کر لو۔ امام حسین کی استقامت دیکھیے ذرا، چاروں طرف سے راستے مسدود ہو گئے، نہر فرات پہ پہرے بٹھا دیے گئے، پرندے پانی پی رہے ہیں اور جانور پانی پی رہے ہیں۔ رسول اللہ کے خاندان کے 6 مہینے کے لیے، اصغر کے لیے، ایک بوند پانی بھی یزیدی دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ کتنا بڑا ظلم تھا۔ 7 محرم کو نہر فرات پہ پہرے بٹھائے گئے، پانی کی بندش کر دی گئی،
تاکہ حسین تنگ ہو جائے. اور جب 3 دن پانی بند رہا، 7، 8، 9، 10 محرم کا جب دن طلوع ہوا نا، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتمام حجت کے لیے فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میرے ساتھ تو بچے ہیں، عورتیں ہیں، یہ تمہارے خط ہیں، میں خود نہیں آیا. اور وہ لوگ جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ان میں وہ سارے لوگ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے خط لکھے تھے. فرمایا یہ اے فلاں، یہ تیرا خط نہیں ہے. ایک ایک کا نام لیتے تھے امام حسین، یہ تمہارا خط ہے، یہ تمہارا خط ہے. انہوں نے کہا کہ چھوڑیے خطوں کے قصے کو، چھوڑیے، ہمارا مطالبہ ہے یا یزید کی بیعت یا پھر قتل. اب امام حسین سے انہوں نے خطوں کے تھیلے چھیننے کے لیے امام حسین سے ہاتھا پائی شروع کی، لیکن وہ سارے خطوط جو ہیں وہ حضرت علی اکبر جو ہیں وہ اٹھا کر کے تھیلے خطوں کے خیموں میں لے گئے تھے. اب انہوں نے کہا کہ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور کے خاندان کی خواتین نے کہا کہ غازی عباس ہم تو گزارا کر لیں گی، لیکن یہ 6 ماہ کا علی اصغر جو ہے اس کا تو حلق خشک ہو رہا ہے، پانی کا کچھ قطرے چند مل جائیں تو کافی ہیں. غازی عباس گئے نہر فرات پہ، پانی کا مشکیزہ بھرا، لیکن ان ظالموں نے حضرت غازی عباس کا بازو کاٹ دیا تاکہ مشکیزہ نیچے گر جائے. آپ نے دوسرے بازو کے سہارے مشکیزہ بھی تھاما اور دانتوں سے بھی مشکیزے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. انہوں نے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا اور مشکیزے پہ تیر مارے، سارا کا سارا پانی زمین پہ گر گیا. غازی عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے. پھر ان پر نیزے مارے گئے، جس سے حضرت غازی عباس کی شہادت واقع ہو گئی. حضرت امام حسن کے شہزادے قاسم تھے، انہیں شہید کیا گیا. اور حضرت امام حسین کے سگے بھائی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ کربلا میں شہید ہوئے امام حسین کے شہزادے. آج بھی کربلا شریف میں جو حاضری دیتے ہیں قافلے، وہاں دیوار پر ان تمام شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کے اجساد مبارکہ وہاں دفن ہیں. آج بھی کربلا میں لکھا ہے کہ یہ ابو بکر بن علی کی قبر ہے، یہ عمر بن علی کی قبر ہے، یہ عثمان بن علی کی قبر ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زہرا پاک کے وصال کے بعد جو دوسری شادیاں کی تھیں، ان بیویوں سے جو بچے پیدا ہوئے صاحبزادے، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان رکھا. یہ کربلا میں شہید ہوئے. حضرت امام حسین کے اپنے جوان سال بیٹے علی اکبر، وہ بھی شہید ہوئے. 6 ماہ کے علی اصغر تھے اور امام حسین نے انہیں یوں گود میں اٹھایا ہوا تھا کہ ظالموں، ہمارے ساتھ تو تمہاری عداوت و دشمنی ہے، اس بچے کا تو قصور کوئی نہیں. 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے لیے پانی کے چند قطرے بھی کافی ہوں گے. لیکن حرمل نامی ایک بدبخت نے تیر چلایا جو حضرت علی اصغر کے گلے میں نشانہ، ٹارگٹ لے کر، ہدف لے کر ان کے گلے پہ تیر چلایا، جو گلے میں لگ کر امام حسین کے بازو میں جا کے تیر پیوست ہو گیا. 72 افراد کربلا میں شہید ہوئے، جن میں 21 افراد اہل بیت اطہار کے تھے. باقی شہید ہونے والے نبی پاک کے صحابہ تھے یا حضور کے صحابہ کی اولاد تھی. بعض روایات میں 17 کا بھی لفظ ہے کہ 17 افراد تھے اہل بیت کے، بعض میں 16 بھی ہے. لیکن میں نے جو تحقیق کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ کم از کم 21 افراد نفوس قدسیہ خانوادہ نبوت کے تھے، نبی پاک کے گھرانے اور خاندان کے لوگ تھے، اہل بیت اطہار تھے. باقی جو شہید ہوئے تھے کربلا میں وہ حضور کے صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی. جب سب شہید ہو گئے تو آخر میں اکیلے حضرت امام حسین رہ گئے رضی اللہ عنہ. آپ نے جب ارادہ کیا میدان میں جانے کے لیے تو آپ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا زین العابدین، سجاد ان کا لقب تھا. بڑا شدت کا بخار تھا، انہیں بیمار تھے، وہ بستر علالت پہ. جب دیکھا کہ سب شہید ہو گئے
اور میں اکیلا بچ گیا اور میرے ابا جان بچ گئے. ان کا ابا جان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ میدان میں نہیں جاتا. میری زندگی کس خاطر ہے؟ پہلے مجھے جانے دیجئے. امام علی مرتبت، امام عرش مقام سخی حسین پاک نے فرمایا بیٹا تمہیں کسی حکمت کے تحت بیمار کیا گیا ہے، حسینی سیدوں کی نسل تم سے چلے گی. امام علی مقام گھوڑے پہ جب سوار ہوئے تو گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں مگر گھوڑا چلتا نہیں ہے. لگام کو جھٹکا دیا، گھوڑا چلتا نہیں. آپ پریشان ہو گئے کہ کہیں گھوڑا تھک تو نہیں گیا. صبح سے لے کے اب تک پھر لاشیں دیکھ رہا ہے، گوشت کی بوٹیوں کی ڈھیر لگے ہوئے تھے. تو جب گھوڑا چل نہیں رہا تھا تو گھوڑے نے امام علی مقام کا جو پٹکا تھا اسے منہ میں لے کے نیچے کھینچا کہ اے امام ذرا نیچے تو دیکھیں، میں اپنا قدم کیوں نہیں اٹھاتا. تو امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اتر کے دیکھا تو ننھی سکینہ، اصل اس کا پروننسیشن اور تلفظ ہے سکینہ، مشہور سکینہ ہے، حضرت سکینہ گھوڑے کی اگلی دونوں سموں کو ننھے دونوں بازوں میں لیے ہوئی ہیں. کہتی ہیں گھوڑا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. قاسم گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر گئے واپس نہیں آئے. جو میدان میں جاتا ہے واپس نہیں آتا، اور اگر تو چل پڑا میرے ابا شہید ہو گئے تو میں تو یتیم ہو جاؤں گی، لہذا میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. امام علی مقام نے حضرت سکینہ کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اپنی ہمشیرہ صابرہ کربلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آغوش میں جا کے دیا. فرمایا بیٹا جب تمہیں میری یاد ستائے تو اپنی پھپھو کو دیکھ لینا. حضرت سیدہ زینب سے حضرت امام پاک نے فرمایا بہن زینب دیکھنا صبر کرنا، میری لاش کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جائے گا. ایمان سے بتاؤ جو لوگ چوں چوں کرتے ہیں، دشمن کے اڈے بندہ چڑھ جائے وہ معاف کرتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. گھیرے میں آ گئے امام حسین رضی اللہ عنہ. چاروں بہت سے کوفیوں کو جہنم واصل کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے. کربلا میں امام حسین نے وہ امامہ باندھا تھا جو امامہ رسول کریم باندھ کر مسجد نبوی میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے. حضرت امام حسن کا پٹکا تھا جو کمر سے باندھا تھا. ہاتھ میں مولا علی کی تلوار تھی ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ذوالفقار حیدری نے اپنے جوہر دکھائے نا تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ حسین اس طرح اگر لڑتا رہا پھر تو گاجر مولی کی طرح کاٹے گا ہمیں. عمر بن سعد نے کہا کہ اب دیکھتے کیا ہو، حسین تو گھیرے میں ہے. تیروں کی بارش کی گئی، دائیں طرف سے تیر آ رہے ہیں، بائیں طرف سے تیر آ رہے ہیں، سامنے سے تیر آ رہے ہیں، عقب سے تیر آ رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک پر زخموں کی شدت جب ہوئی، اللہ اکبر، امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا واقع کربلا کے بعد کہ آپ کے ابا جان کے جسم پر کتنے زخم لگے تھے. یہ روایت امام زین العابدین کی ہے جو واقع کربلا کے واحد عینی شاہد ہیں. فرماتے ہیں میرے ابا حضور کے جسد مبارک پر 360 زخم لگے تھے، 360 زخم. اور گھوڑے سے زمین پہ امام علی مقام تشریف لے آئے. جسم میں ہمت نہیں رہی، 360 زخم ہیں، خون بہہ گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ امام حسین کو گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پر آنے میں کتنا وقت لگا تھا؟ تو گھوڑے سے نیچے زمین پہ آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن امام سجاد بیمار کربلا، رسول اللہ کے خاندان کا کربلا میں ایک ہی فرد بچا تھا جو میرے سخی لجپال حسین پاک کا نور نظر لخت جگر زین العابدین تھا.
فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے تھے امام علی مقام کو گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پر آنے میں. 9 منٹ. کسی نے پوچھا کہ 9 منٹ امام کا جسم کہاں رہا؟ امام سجاد زین العابدین فرماتے ہیں 9 منٹ تک سلطان کربلا نواسہ سید الابرار رسول اللہ کی زبان کو چوسنے والا، رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلنے والا، جن کو رسول اللہ سونگا کرتے تھے، فرمایا میں حسن و حسین کو اس لیے سونگتا ہوں مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. 9 منٹ. امام زین العابدین نے فرمایا 9 منٹ سلطان کربلا نواسہ سید الابرار امام عرش مقام جنت کے جوانوں کے سردار سخی حسین کا جسد پاک 9 منٹ نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ خدا کی زمین پر تھا، نیزوں کی نوک پہ. زین العابدین سے پوچھا تو پھر 9 منٹ کہاں رہے امام؟ سیدنا زین العابدین نے فرمایا 9 منٹ تک نیزوں کی نوک پہ امام پاک کے جسد پاک ظالموں نے اٹھائے رکھا. 9 منٹ کے بعد میرے امام زمین پہ تشریف لے آئے. 3 آدمی آگے بڑے گردن کاٹنے کے لیے، ایک سنان، ایک خولی، ایک شمر، تینوں آگے بڑھے کہ امام کی گردن کاٹیں انعام ملے گا. حضرت امام پاک نے فرمایا میں نے زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کی. شہادت پہلے ہے یا نماز پہلے؟ کربلا میں امام نے بتا دیا نماز پہلے ہے، شہادت بعد میں. بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، صرف سمجھانے کے لیے. گوشت کی بوٹیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک تو لاشیں ہیں. گلی محلے میں ایک جنازہ ہو جائے نا، ایک جنازہ ہو جائے، پوری گلی کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا. کہتے ہیں گوانیاں گھر میت ہو گئی ہے، اسی ہوں کھانے پکانے چنگے لگنے ہیں. ایک جنازہ گلی میں ہو قرآن مت جاتا ہے. رسول اللہ کے غلاموں، اہل بیت کے نیاز مندوں، کیا مقام ہوگا جب کربلا کے مسافر، غریب الدیار مدینہ کے مسافر کربلا میں تھے. 72 جنازے کربلا میں اہل بیت اطہار کے خاندان اور امان کے پڑے ہوئے تھے. امام حسین نے تیمم کیا. بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ امام نے نماز نہیں پڑھی، ان کو ہم کیا کہیں؟ کچھ نہیں کہتے. میرے سخی حسین پاک نے کتابوں میں لکھا ہے تیمم کیا، تیمم کر کے قبلہ رخ ہو کے نماز کی نیت باندھی. میرے امام پہلے سجدے میں تھے کہ آپ کا سر اقدس تن مبارک سے جدا کر دیا گیا، اور جب امام گھوڑے سے نیچے گرے تھے، گھوڑا دوڑ کر خیموں کی طرف جب گیا تو حضرت سیدہ زینب نے گھوڑے کو خالی آتے دیکھا تو فرمایا لگتا بھائی بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. گھوڑا خالی دوڑتا ہوا خیموں کی طرف آیا. امام علی مقام شہید ہو گئے، گردن کاٹ لی گئی، اور آپ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس سے امام علی مقام کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. پھر آپ کے جسم کو کاٹا گیا. حضرت سیدہ زینب بوٹیوں میں تلاش کرتی تھی کہ میرے بھائی حسین کے جسم کی کوئی بوٹی مل جائے. تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زینب لاشوں میں بوٹیوں کو دیکھ رہی ہیں، اچانک دیکھا کو بھائی حسین کا ایک کٹا ہوا پاؤں مل گیا. سیدہ زینب نے فرمایا ظالموں، میرے حسین کی لاش کی بے حرمتی کی، پائے مبارک کاٹ کر پھینک دیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن نے کہا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو. حسین نے سب کچھ پلو جھاڑ دیا، جو کچھ تھا سب سخاوت کر دی، اور اپنا خاندان قربان کر کے اپنے نانا پاک کے دین اور شریعت کو بچا لیا. ایوی شرط تھی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے چوک حسین دی، پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے.
یزید کے حمایتی اور طرفدار مولوی نما بڑی بڑی پگڑیاں باندھی، کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یزید کی حمایت میں ممبروں پہ بک بک کی جا رہی ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا، میرے مسلک کے امام اعلی حضرت امام محمد رضا کے بھائی مولانا حسن رضا خان، آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے اسی کلام کے شعر پر میں جمعے کا خطاب ختم کرتا ہوں۔ مولانا حسن رضا کا شعر ہے، کس شکی کی ہے حکومت، او یزیدیو، او یزید کو تعریفوں کے پل باندھنے والوں، امام احمد رضا کے بھائی مولانا حسن رضا خان کیا کہتے ہیں یزید کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ ایک مسئلہ حل کرتا جاؤں، میں اس پہ تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا، آیت پڑھی میں نے، لیکن اب بس آخری بات سن لیں۔ کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو، تیرے پتر نو موٹر سائیکل وجی ہوئے نا تو پھر تیرے کو پوچھا میں ہڈی ٹوٹ جائے پیر دی، خدا نہ کرے، تو پھر پوچھوں کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ رسول کو دکھ دیا دنیا پر بھی اس کی، دنیا میں بھی اللہ کی اس پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پر اللہ کی صرف لعنت ہی نہیں، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کسی کے بیٹے کو موٹر سائیکل لگے، ہڈی ٹوٹ جائے خدا نہ کرے، تو دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں جی کچھ نہ کہو، حسین کے غم میں رونا بھی رونے سے منع کرتے ہیں، رونے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی سوگ 3 دن ہے، 1400 سال ہو گئے، آپ کیوں روتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اس پر پھر کسی بات کروں گا، آج صرف اتنی بات۔ امام حسین تہجد کا وقت تھا، حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، تہجد حضور پڑھ رہے ہیں، حسین پاک کی رونے کی آواز آئی، چھوٹی عمر، شیر خارگی کی عمر۔ جب سلام پھیرا نا تو حضور نے اپنی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ، بیٹی حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور جن کا رونا حضور برداشت نہیں کرتے، ان کے جسم پر 360 تیروں کے زخم تھے، گردن مبارک سر اقدس کاٹا گیا، پاؤں مبارک کاٹا گیا، اور ہڈیاں اور پسلیاں توڑ دی گئیں امام پاک کی۔ کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ کو کوئی اذیت نہیں ہوئی؟ قرآن نے کہا جس نے اللہ رسول کو دکھ دیا دنیا میں بھی اس پہ اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی اسے اللہ کی لعنت۔ تیری ماں مر جائے، سال بعد جب دن آ جائے ملا، اس وقت کہتا ہے سال بعد جس دن، ایمان سے بتاؤ عید کے دن کسی کا جوان بھائی فوت ہو جائے، کسی کا جوان بیٹا عید کے دن فوت ہو جائے، سال کے بعد عید آتی ہے، وہ کپڑے نہیں پہنتا، کہتا ہے آج میرے بھرا دی وفات دا دن ہے، آج دے دیہڑے میری اماں بہشتی دنیا تو گئی سی، آج دا دیہڑا میرا باپ بہشتی دنیا تو گیا سی، اور تیرا باپ اور ماں بھائی مرے عید کے دن، تو اس دن پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا مقام ہے ان ہستیوں کا جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری، جن کی شان میں حدیثیں ہیں، جب ان کی شہادت کا دن آتا ہے مسلمان کا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ شہادت امام حسین کی جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے ایمان سے ایسے لگتا ہے اسی سال واقعہ کربلا پیش آیا۔ بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں مگر حسین کی شہادت ایسی انوکھی ہے۔ کربلا میں حسین نے نماز بھی ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ سکتا، صبر بھی ایسا کیا جیسا کوئی کر سکتا۔ جب تک سورج چاند گردش کرتے رہیں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا
اور پانی کے ذخائر کا قطرہ قطرہ حسین کی عظمتوں کو سلام کرتا رہے گا اور کہتا رہے گا میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت وآخر دعوانا